بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یاد رکھیے مقربین کی چھوٹی سی خطا بھی قابل مواخذہ ہو جاتی ہے تاکہ ان کا مقام اور درجہ بلند رہے۔ قرآن عزت و شرف والی کتاب ہے۔ قرآن اس کے لیے نصیحت اور عبرت ہے جو نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہے۔ قرآن یاد دہانی ہے۔ قرآن انسان کو باخبر کرتا ہے کہ اس پر اللہ کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا حقوق ہیں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر شخص اپنا تذکرہ پڑھ سکتا ہے، گویا یہ اس کی بات ہے۔ اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ انسان یہ جان سکتا ہے کہ وہ اخلاق کے کس مقام پر ہے، وہ دیانت داری کے کس درجے پر ہے، معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے اور اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے۔ یہ سب کیفیات، یہ سب درجات اس کتاب ہدایات کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ہر بیکار اور فضول بات کا بھی بہترین حل صبر کرنا ہے۔ اگر جواب دیتے رہیں گے، مقابلے پر آئیں گے تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ داؤد علیہ السلام ہر لحاظ سے قوت والے تھے، جسمانی قوت بھی، قلبی قوت بھی۔ کبھی کسی دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہیں دکھاتے تھے۔ عبادت کرنے کی قوت ہمیشہ ایک دن کے ناغے سے روزہ رکھنے اور تہائی رات کی نماز پڑھنے۔ اللہ کی اطاعت میں قوت والے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بہترین بادشاہ تھے، صحیح فیصلے کی قوت تھی، حسن صورت کی نعمت بھی عطا ہوئی، لوہے کو نرم کرنے کی قوت بھی تھی اور حسن صوت بھی عطا میں تھا۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہارٹ شرین پرند تسبیحات دہراتے تھے، سبحان اللہ، اور پھر انہوں نے اپنی ساری قوتوں کا استعمال اللہ کے راستے میں لگا دیا، اللہ کے پسندیدہ کاموں میں۔ جو اللہ نے دیا وہ اللہ ہی کے راستے میں لگا دیں۔ ہمیں سستی سے بچنا چاہیے، نفس کی کمزوریوں سے بچنا چاہیے، اواب بننا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے نا، دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے اعلیٰ درجے کی عقل اور فہم درکار ہوتا ہے، حکمت درکار ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ ہر دور میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، بنیادی کردار فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلہ کیا کیا گیا، کب کیا گیا اور کیسے کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے ریسورسز ہوتے ہیں، لیکن انہیں وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ علم و حکمت عطا کرے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ عہدے اور بڑے مرتبے لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ بڑائی کے اظہار کے لیے۔ پھر آپ اگر غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی برکت کی کئی صورتیں ہیں۔ پڑھنے میں برکت، ثواب حاصل ہونا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنا، تلاوت کے نتیجے میں بہت سے اثرات انسان پر ہوتے ہیں، سینہ کھل جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، گھروں میں خیر و برکات ہوتی ہیں، اترتی ہیں، گھروں میں کشادگی ہو جاتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین ان جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جسم اور روح شفا پاتی ہے۔ اس کتاب کو بابرکت سمجھ کر اس میں غور و فکر کریں، گہرے مطلب لیں۔ اکثر مسلمان صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا دنیاوی کچھ فائدوں کے لیے، لیکن قرآن اس سے زیادہ دینے کو تیار ہے اگر انسان لینے کا ارادہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مصحف ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم دن رات پڑھیں ہوں اور ہمارے اخلاق میں وہ نہ ہو جو قرآن ہمیں فرماتا ہے۔ جس کے لیے قرآن ہمارے ہاتھوں میں تو آ گیا ہے، لیکن ہم نے اس کا وہ لطف نہیں اٹھایا، اسے اپنے دلوں میں نہیں سمایا، اس پر تدبر کا حق ادا نہیں کیا، ورنہ قرآن تدبر سے پڑھنے میں حیران کن لذت ہے۔ تدبر سے
پڑھنے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ضروری ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ضروری ہے، اور اپنی عقل کا استعمال کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔